الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن
اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ لا يحب الخائنین وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے، تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جنت پانے والوں میں ایک شخص وہ بھی ہے جو زندگی بھر امانت داری سے کام لیتا رہا ہے اور بد عہدی اس نے نہیں کی، بے ایمانی اس نے نہیں کی، اور امانت صرف پیسے کی نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو پیسے پکڑائے تو جی جس شکل میں مجھے پکڑائے ہیں، 10 کے نوٹ ہیں یا 1000 کے، عین وہی نوٹ میں واپس کر دوں، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات، لیکن امانت آپ کے پاس اولاد بھی ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت آپ کے پاس عہدہ بھی ہے، آپ باپ بنے ہیں تو اللہ نے آپ کو امین بھی بنا دیا ہے۔ نہ بچوں کے معاملے میں اللہ خیانت برداشت کرتا ہے، نہ عہدے کے معاملے میں خیانت برداشت کرے گا کہ جس کو کسی جگہ کا حاکم یا صاحب استطاعت بنا دیا جائے اور وہ امانت سے کام نہ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائے گا وہ۔ اولاد اگر صحیح تربیت پا گئی ہم سے، ہم نے اللہ کی امانت کا حق ادا کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جنت میں جانے والے لوگوں کا نام لے لے کر بتایا، نماز پڑھنے والے، اللہ کے سامنے خشوع کرنے والے، روزہ رکھنے والے، بہت اللہ کا ذکر کرنے والے، اور وہ جو امانت کو امانت سمجھتے ہیں اس میں خیانت نہیں کرتے۔ کہ دنیا میں جب انبیاء، کتنے انبیاء آئے، رسول آئے، اور آتے ہی بتائیں کیا فرماتے تھے؟ انی لکم رسول امین، لوگوں گواہ ہو جاؤ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور امانت دار رسول ہوں۔
میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے آپ ایک اور بات سمجھیں کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں کو بتایا، رسولوں نے وہی دنیا میں لوگوں کو بتایا، اور عام گھریلو زندگی میں اسی آیت سے سبق ملتا ہے، جتنا سنو اور سچ سنو وہی آ کے بتانا، ایک لفظ بھی اگر تم نے زیادہ بتایا تو تم نے خیانت کی ہے، تم اللہ کی نظر میں خائن بن چکے ہو، کہ تم نے سنا اور شر ڈالنے کے لیے، آگ لگانے کے لیے وہ بات بھی کر دی جو تم نے نہیں سنی ہے، تم امین نہیں رہے اللہ کی نظر میں، اور جو خائن ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام بچپن سے ہی آپ کو صادق و امین کہا جاتا ہے۔ اور جنت کے حوالے سے ابھی انشاءاللہ میں نے کہا بیچ میں ایک موضوع رکھ لیں، احباب جو ہے وہ تھوڑا سا چینجنگ آ جاتی ہے۔ اس جنت میں جائیں گے کہ اللہ نے دنیا میں اپنا قرآن اتار کر وعدہ کیا ہے ان سے، لا یبغون عنہا حوالا، کہ میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تمہیں جنت ملے گی تم اس میں بور کبھی نہیں ہوگے، بیزار کبھی نہیں ہوگے۔ کیا مطلب ہے؟ بالفرض ایک بندہ مر ہی جاتا ہے، دوسری بار گیا دوستوں کے ساتھ، تیسری بار، بالآخر وہ تھک جائے گا، کہتا ہے یار چھوڑو، اتنی بار گئے، کوئی اور علاقہ ڈھونڈو یار، مری تو بہت بار دیکھا ہے۔ ناران کا گان، وہ نہیں یار ہر سال جاتے ہیں، کوئی اور علاقہ دیکھو۔ اللہ نے کہا میں تمہیں وہ جنت دوں گا، تم بیزار اس لیے نہیں ہوگے کہ ہر روز میں جنت کے مناظر کو تبدیل کرتا رہوں گا، ہر روز اس کے مناظر تبدیل ہوں گے، اور تمہارا دل خوش سے خوش ہوتا چلا جائے گا، بیزار نہیں ہوگے کہ ایک ہی منظر دیکھتے ہوئے مدت گزر گئی ہے۔ لیکن وہ دکاندار، وہ تاجر، وہ شخص جو محنت سے کماتا ہے، وہ میل میں کام کرتا ہے، ملازم ہے یا افسر ہے، دکاندار ہے یا سر پہ ٹوکری رکھ کے سارا دن محنت کرتا ہے، اگر سچ بولتا ہے اور امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میں اسے فرماؤں گا میرے نبیوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارا اعزاز یہ ہے کہ دنیا کی دولت تمہیں مجھ سے بہکا نہ سکی، تم سچ بھی بولتے رہے اور امانت دار بھی رہے۔ پھلوں کی ریڑھی پر ہم کھڑے ہیں، سامنے اب جو ڈیکوریٹڈ پیسز ہیں بہت اچھے ہیں، بہت دلکش ہے، اور آپ انہیں دیکھ کر جب پھل لے کر گھر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ تو وہ چیز نہیں، وہ بندہ خائن نکلا ہے، وہ خائن ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو خیانت کرتا ہے وہ ایمان ہی نہیں رکھتا، میں اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتا تو ایسا نہ کرتا کہ دکھاتا کچھ اور دیتا کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام تک جب خبریں پہنچی کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار اس نوجوان نے نبوت کا اعلان کر دیا، وہاں کے عیسائی، وہاں کے یہودی جو آپ کو مال بیچتے ہوئے دیکھ چکے تھے، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے اگر محمد نے کہا ہے میں نبی ہوں، ہم یہاں ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ کیوں؟ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے انہیں سچ بولتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے انہوں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، ہم نے دیکھا ہے مال کی بات ہوئی بھیج کوئی اور دیا، ایسا نہیں ہوا۔ یار اگر نبوت کی بات کی ہے تو وہ بھی بات سچی ہے۔ اللہ کے ہاں درجہ پانے کے لیے، نماز کو قبول کروانے کے لیے، روزہ قبول کروانے کے لیے 10 روپے جو رب کی راہ میں دیتے ہیں اسے قبول کروانے کے لیے پیچھے بہت بڑی شرط یہ ہے امانت داری، بد عہدی کر کے پیسہ نہ لیا ہو، رشوت نہ لی ہو، اپنے عہدے کے ساتھ خیانت نہ کی ہو۔ بہت کچھ ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا؟ یہ فلاں افسر ہے اور وہ کہتا ہے بابا جی آپ کے جوتے ٹوٹ جائیں گے، کمر ٹوٹ جائے گی، آپ کے پاؤں چھلنی ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، آپ کا حق بھی ہے، آپ
رائٹ پر بھی ہے، جائز بھی ہے، آپ صحیح آئے ہیں، لیکن بابا جی پیسہ لگے گا، افسروں نے پیسہ کھانا ہے۔ جو یہ خائن ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ امانت اتنی بڑی چیز ہے، میں حیران رہ گیا یہ پڑھ کر کہ حجاج ابن یوسف جیسا سخت دل، شقی القلب، جو پتھر دل انسان تھا، اس کے دربار میں بغاوت کے قیدی لائے گئے جو حکومت کے ساتھ بغاوت کر رہے تھے۔ اس نے کہا سب کے سر تن سے جدا کر دو۔ اب اس میں ایک بدو رہ گیا تھا جو ان پڑھ تھا، جاہل تھا، کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، سیدنا قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ حجاج ابن یوسف کے بہت بڑے سپہ سالار تھے، اور کہنے لگے جیسے جلاد نے تلوار بلند کی اس آخری قیدی کا سر اڑانے کے لیے، مغرب کی اذان ہونے لگی۔ یہ اللہ نے بچانا تھا، اللہ قدم قدم پہ اب اس کی مدد کیسے کرے گا، اور وجہ کیا تھی؟ جب اذان سنی، حجاج ابن یوسف نے جلاد کو اشارہ کیا رک جاؤ، رب کا نام بلند ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، اس وقت پہ قتل نہ کرو۔ اذان مکمل ہو گئی، حجاج بن یوسف نے قتیبہ بن مسلم سے کہا یار ایسا کر اس قیدی کو آج کی رات اپنے گھر لے جا، صبح لے آنا، بڑے آج قتل کیے، بڑا خون بہا ہے۔ اصل میں حجاج نہیں کہہ رہا تھا، اللہ اس سے منوا رہا تھا، اپنے بندے کو بچا رہا۔ اور قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں اس بدو کو، اس قیدی کو لے کے جب گھر جا رہا تھا، سارے راستے وہ میری منتیں کرتا پھرے کہ قتیبہ بن مسلم تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے گھر جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اور یہ نہیں کہ جاؤں گا تو بھاگ جاؤں گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، تجھے رب کا واسطہ ہے، یہ جو رات ہے یہ ایک رات مجھے گھر رہنے کی اجازت دے دو۔ کس لیے؟ قتیبہ میں اپنے بچوں کو نہیں ملوں گا، بیوی کو نہیں ملوں گا، بیٹے اور بیٹیوں کے پیشانی پر بوسہ نہیں دوں گا، یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ کل مر جاؤں گا۔ قتیبہ بن مسلم تجھے رب کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی امانتیں میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے، میں اگر قتل کر دیا گیا، میری بیوی کو پتہ نہیں ہے کس کی امانت کس کو دینی، کس کی رقم کس کو دینی ہے، میں تجھے رب کا واسطہ دیتا ہوں، اتنا بتا کر آ لینے دو، قیامت کے دن میں ان امانتوں کا وزن کیسے اٹھاؤں گا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میرے دل میں رحم آ گیا، میں نے کہا جا چلے جاؤ۔ اس نے کہا اللہم لک الحمد، اللہ تیری تعریف، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں وہ رات میں سو نہیں پایا، جیسے بستر کانٹوں سے بنا ہوا ہے، جیسے میں انگاروں پہ لیٹا ہوا ہوں، کروٹ بدلتا ہوں، خیال آتا ہے وہ بدو ہے، پتہ نہیں یار کہاں کا رہنے والا ہے، مجھے تو ایڈریس بھی نہیں معلوم، مجھے تو پتہ بھی نہیں کس علاقے کا تھا، نہ آیا تو میں حجاج ابن یوسف کی طبیعت کو جانتا ہوں، صبح اس کی جگہ پہ میرا سر زمین پہ پڑا ہوگا اور کٹا ہوا ہوگا۔ کہنے لگا ابھی تہجد کا وقت ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے دروازہ کھولا، وہ بدو سامنے کھڑا تھا، کہنے لگا میں آ گیا ہوں جی، امانتیں اپنی بیوی کو بتا دی کہ میں زندہ نہ رہوں، یہ ایک ایک روپیہ واپس کرنا ہے، قیامت کے دن واپس مجھ سے نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن روپیہ نہیں چلے گا، پیسہ نہیں چلے گا، نہ ہماری جیب میں ہوگا، دنیا میں ثابت کر کے اللہ بھیج رہا ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں لگائی ہے، کوئی پیسہ ساتھ نہیں رکھا جاتا ہے، وہاں نیکیاں تولیں گی۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں حجاج ابن یوسف کے دربار میں گیا اور کہا حجاج اسے قتل کرنے سے پہلے میری بات سن لو، رات اس طرح میں گھر لے کے جا رہا تھا اور یہ واقعہ ہوا، اتنا سچا بندہ کائنات میں نے نہیں دیکھا ہے جو اپنے قتل کے لیے واپس آ گیا ہے، جو اپنا سر تن سے جدا کروانے کے لیے آ گیا ہے۔ اور حجاج ابن یوسف کتنا ایماندار ہے کہ امانتیں واپس کر کے آیا یا بیوی کا بتا کر آیا۔ اب حجاج بن یوسف نے کیا کرنا تھا، کرنا تو رب نے تھا،
اس کے دل میں رحم آ گیا. اس نے کہا قتیبہ بن مسلم یہ غلام میں نے تمہیں دیا, اب یہ تیرا غلام ہے, جو چاہو سلوک کرو اس سے. میں اس کو لے کے دربار سے باہر آیا, میں نے کہا جا بھائی تو آزاد ہے, جا بھائی تو آزاد ہے, تیری جان بچ گئی, تیری زندگی بچ گئی. اس نے کہا کہ میں تمہیں غلام رکھ لوں, میں تمہیں غلام نہیں رکھتا, میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. بدو نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم لک الحمد, اللہ تیری تعریف, تیرا شکر گزار ہوں, اور وہ چلا گیا. قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میرے دل کو بڑا دھچکا لگا, یار یہ ان پڑھ صحیح, دیہاتی صحیح, اتنا بھی ان پڑھ نہیں ہونا چاہیے. میں نے حجاج ابن یوسف سے اسے بسایا, میں نے اسے واقعہ سنایا, رات اسے گھر جانے کی اجازت دی, پھر یہ میری غلامی میں آیا, میں نے آزاد کر دیا, ایک لفظ بھی اس نے نہیں بولا ہے, میرا شکریہ ادا نہیں کیا. بڑا دکھ ہوا. اور جاتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا تھا اللہم لک الحمد, اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں. اگلا دن ہوا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا گیا, میں نے دروازہ کھولا, وہی بدو سامنے کھڑا ہے. کہنے لگا یا ھذا جزاک اللہ عنی افضل الجزا, اے فلاں میرے ساتھ جو تو نے معاملہ کیا ہے اللہ تجھے اس کی بہت بڑا, تمہیں اللہ اس کا اجر عطا فرما. میں نے کہا کل کیوں نہیں کہا تھا جب تمہیں آزاد کیا تھا, اب سنے جو بات میں سنانا چاہتا تھا. کہنے لگا انی کرہتو ان اشرک فی حمد اللہ تعالی احدا. قتیبہ بن مسلم میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی جب میں رب کا شکر ادا کروں تب میں کسی اور شخص کا نام لوں, جب میں اللہ کا شکر ادا کروں میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں رب کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگاؤں. میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور اب میرا حق بنتا ہے میں تیرا بھی شکریہ ادا کروں. اور قتیبہ نے کہا یہ زندگی جو ملی ہے, یہ عزت ملی ہے, مجھے یوں لگتا ہے وہ تیری امانت داری کی وجہ سے, جو تیرے دل میں تھا اللہ میں نے امانتوں کو واپس کرنا. میرے بھائیوں, قرض لینا اور پھر نہ دینے کی نیت, اللہ اسے موت تک توفیق نہیں دیتا ہے, وہ بے ایمانی کی موت مرتا ہے. وہ جان بوجھ کے قرض لے رہا ہے, کل دوں گا, پرسوں دوں گا, چوتھ دوں گا, اس طرح کرتے کرتے وہ بندہ لینے والا تنگ آ جاتا ہے, بالآخر خاموش ہو جاتا ہے. اب اس بندے کو یہ نہیں پتا میں بدعہدی کر چکا ہوں, میں اس سے پیسے لے کے جو امانت ہیں میرے ذمے, میرے سر پہ, جان بوجھ کر نہ دینے کی نیت ہے, اللہ موت تک اسے توفیق نہیں دیتا. اور جس کو اللہ توفیق دے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یار جن لوگوں نے پریشان کیا, جن لوگوں نے نبی کی بیٹیوں کے چہروں پر تماچے مارے, جن لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دی, جن لوگوں نے صبح صبح تہجد کے وقت سے پہلے جو اسپیشلی بڑے بڑے کانٹے اکٹھے کر کے اللہ کے نبی کے دروازے کے باہر اس طرح بچھا دیتے تھے کہ محمد نکلے گا تو کانٹوں پر پاؤں آئے گا اور گر پڑیں گے اور پاؤں لہو لہان ہوں گے, جو اس طرح کے کام کرتے رہے, انہی لوگوں کی امانتیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر پڑی ہوئی ہے. جو دشمن جاں ہیں اور ہجرت کی رات جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں, قتل پر انہیں یہ ہے کہ ہم قتل کر دیں گے نعوذ باللہ, پر کائنات کے کسی کافر کو شک تک نہیں گزرا کہ نبی خیانت کر جائے گا ہمارے ساتھ. یقین ہے کہ ہماری امانتیں, ہمارا مال, ہمارا سونا, ہمارا چاندی, ہمارے زر و جواہرات بے شک محمد کے مخالف ہیں, بے شک دشمن ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دشمن بھی بن جائیں تو وہ ہماری امانت میں خیانت کریں. اتنا ایمان تو ان کا بھی تھا کہ رسول آئے اور فَإِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ امین, اور لوگوں میں رسول بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, ایماندار بھی ہوں, خیانت نہیں کرتا ہوں, نہ بتانے کے معاملے میں نہ کسی اور معاملے میں. اور آپ نے کہا علی اگر تو میرے بستر پہ سوتا ہے تو میں ابو بکر کے ساتھ چلا جاتا ہوں. علی یہ فلاں ابن فلاں کا پیسہ ہے, یہ فلاں ابن فلاں کی, یہ فلاں ابن فلاں کی امانت, صبح دے کر مدینے آ جانا. اور علی کہتے ہیں
کعبہ کے رب کی قسم ہے زندگی میں وہ نیند آئی نہیں، نہ وہ رات پھر آئی واپس، کہ اتنے سکون سے میں سویا کہ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات علی کو موت نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تو نے امانتیں دینی بھی ہے اور مدینے آ کر مجھ سے ملنا بھی ہے، اور جب تک میں اللہ کے رسول کو مل نہ لوں موت بھی میرے قریب نہیں آ سکتی، ورنہ ہر رات ڈرتا تھا کہ شاید موت آ جائے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے قیمتی رات تھی جب رسول اللہ کا بستر تھا اور مجھے یقین تھا علی مرے گا نہیں، مجھے یقین تھا علی کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ کام جو لگایا ہے وہ میں نے پورا کرنا، اور اللہ عزتیں بھی ان کو ہی عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، اب ایمان کیا کام دیتا ہے، امانت داری کیا کام دیتی؟ یار آپ کہیں گزر رہے ہیں اور چند نوٹوں پر نظر پڑی ہے، ایسے ایسے ہم نے تاریخ میں واقعات پڑھے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ پڑا ہوتا ہے، لیکن ایمان اسے اتنی بھی ہمت نہیں دیتا کہ وہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے، وہ کہتا جب یہ میرے ہے نہیں تو میں کیوں اٹھاؤں؟ اور کچھ مسجد میں پڑے ہوئے، صحن میں پڑے ہوئے ایک نوٹ نظر آ جائے ادھر ادھر دیکھے گا اور اٹھا کے جیب میں ڈال لے گا۔ ایمان کی بات ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اس نے اپنی زمین بیچ دی دوسرے آدمی کو، اب زمین بالفرض اس نے بیچی 10,000 درہم میں، لے بھئی اب یہ زمین تیری ہوئی، پیسے اس نے ادا کر دیے۔ جس نے زمین خریدی تھی وہ ایک بیٹے کا باپ تھا، اور جس نے زمین بیچی تھی وہ ایک جوان بیٹی کا باپ تھا، پتہ نہیں کس مجبوری سے بیچی۔ اب طے ہو گیا، لکھا بھی گیا، قیمت بھی ادا کر دی گئی۔ اگلے دن یہ آدمی جب ہل چلاتا ہے اسی زمین میں تو اس کا ہل ایک لوہے کے ساتھ ٹکراتا ہے، پیتل کے ساتھ، وہ اس جگہ کو کھودتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی دیگ ہے جو سونے کی ہے اور اس کے اندر زر و جواہرات بھرے ہوئے ہیں، یعنی بہت قیمتی سامان۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے سوچئے میں ہوتا آپ ہوتے کیا کرتے ہیں؟ اس سے دیکھتا رہا اور پھر اس کے ایمان نے انگڑائی لی، ایمان نے اسے غیرت دلائی، ایمان نے اللہ یاد کروایا کہ تم نے زمین خریدی ہے، یہ دیگ تم نے نہیں خریدی ہے، یہ تو اس کی ہوگی جس نے زمین بیچی ہے۔ پوچھتا پوچھتا پتہ پوچھتا ہوا اس کے گھر تک پہنچ گیا، کہنے لگا اللہ کے بندے زمین 10,000 درہم میں تم سے لی تھی، یہ دیگ نکلی ہے، یہ تو کروڑوں روپیہ ہے، کروڑوں کی مالیت کا ہے، یہ لے لو۔ اب وہ بندہ دیکھو کہنے لگا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو تیرا کیا خیال ہے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہوں؟ مجھے اپنے رب کا خوف نہیں ہے، اگر یہ میرے مقدر میں ہوتا تو میں برسوں سے اس زمین میں ہل چلا رہا ہوں، یہ دیگ نکلت۔ اگر تو رب سے ڈر کے آ گیا ہے تو میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، جب زمین میں نے تمہیں دے دی اس سے لوہا نکلے یا کوئلہ نکلے یا سونا نکلے، جو بھی نکلے میرے بھائی وہ تیرا ہے۔ بحث بڑھ گئی، تکرار بڑھتا گیا، اس نے کہا میں نے زمین خریدی ہے، خدا کے لیے یہ دیگ واپس لے لو، یہ زر و جواہرات، یہ سونا چاندی لے لو۔ وہ کہنے لگا نہیں زمین دے دی، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارا ہے۔ فیصلہ وقت کے نبی کے پاس چلا گیا، اور اللہ کا نبی اس وقت کے نبی پریشان، یا اللہ ایسے بھی لوگ ہیں، دولت سامنے پڑی ہے، آج کے دور کا کروڑوں روپیہ، یہ بھی دھکا دے رہا ہے وہ بھی دھکا دے رہا ہے۔ اور نبیوں کو اللہ نے بڑی حکمت دی ہوتی، فرمایا تمہاری اولاد ہے، ایک نے کہا جی جوان بیٹا ہے، دوسرے نے کہا جی جوان بیٹی ہے، فرمایا آپس میں نکاح کر دو، یہ ساری دولت ان پہ خرچ کر دو، یہ ان پہ خرچ کر دو۔ رب نے دونوں کو دیا، اور صلہ تھا امانت داری کا، اگر دونوں ہی پھر جاتے، دنیا کی دولت ہے کتنے دن کام آئے گی، کتنے دن؟ یا تو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے رئیس، یہاں کے وزیر اعظم تک، ایک دن وزیر اعظم ہوتا ہے، اگلی رات ہوتی ہے ہتھ کڑیاں لگی ہوتی ہیں اور وہ جیل میں جا رہا ہوتا۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت ایمان کی ہے۔
اور آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانتا، لوگوں اگر آپ کے پاس امانت رکھی ہے، اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، یار یہ چند دن امانت رکھ لو، آپ حق کے تصرف نہیں رکھتے ہیں، آپ کو اس نے اپنا گھر دے دیا، گروی رکھ دیا، اب آپ کا حق یہ نہیں ہے کہ ایک برتن کو اٹھا کر استعمال کرو، اب آپ کا حق یہ نہیں کہ اس کے گھر کا نقشہ ہی بگاڑ کے رکھ دو کہ جتنے دن میرے پاس ہے یہ میری ملکیت میں ہے۔ اور رب کو کیا جواب دیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ایک شخص تھا، اس نے کسی سے کہا مجھے رقم چاہیے، ادھار چاہیے، اس نے کہا یار چہرے سے تو مجھے غریب آدمی لگتا ہے اور مجھے تجھ پہ ترس بھی آ رہا ہے، لیکن اللہ کے بندے میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، کہاں کے رہنے والے، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا فلاں، بڑی دور ہے وہ جگہ۔ کہنے لگا یار کوئی گارنٹی، ہم بھی مانگتے ہیں، کوئی ادھار مانگے، یار کوئی شخصی ضمانت دو یا اسٹامپ پیپر پر لکھ کر سائن کر دو، انگوٹھا لگا دو۔ اس نے کہا کوئی شخصی ضمانت؟ کہنے لگا مجبور ہو کہ یوں یہاں پہنچا ہوں کہ میرا علاقہ تو بہت دور ہے، لیکن ہاں شخصی ضمانت نہیں ہے، کائنات کے سارے اشخاص کو پالنے والا جو رب ہے میں اس کو ضامن بناتا ہوں، تیرے پیسے دے دوں گا۔ اس بندے کا دل لرز گیا، اس نے کہا عام بندے کی ضمانت پر اگر پیسہ دے دیا جاتا ہے، اللہ تو گواہ ہو جا، تجھے ضامن بنایا ہے، جتنا یہ چاہے گا میں اس کو دے دوں گا۔ کب لوٹاؤ گے؟ کہنے لگا فلاں دن میں آؤں گا اور دریا کے کنارے کھڑے ہو جانا اور میں تیری امانت تمہیں دے دوں گا۔ واپس چلا گیا اور جاتے ہوئے الفاظ یہ تھے اللہ تجھے ضامن بنایا، تجھے ضامن بنایا، یا اللہ مجھے توفیق دینا، اللہ نہ میں رسوا ہو جاؤں نہ تیرے نام کو یا اللہ رسوائی دوں، کیونکہ اللہ قیامت کے دن اس سے خود جھگڑا کرے گا جو اللہ کی قسم اٹھائے اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ اللہ فرمائے گا میرے نام کی قسم کیوں اٹھائی اگر دھوکہ دینا تھا؟ جس کے ساتھ رب جھگڑا کرے گا اس کا بنے گا کیا؟ اور وقت آیا وہ آدمی پیسے لے کر دریا کے کنارے کھڑا، اللہ کی مرضی، سارا دن گزر گیا، ایک بھی کشتی نظر نہیں آئی، پریشان ہے، رو رہا ہے، اللہ وہ تیرے نام کو میں نے ضامن بنایا تھا، تجھے میں نے گواہ بنایا تھا، یا اللہ وہ بندہ کیا سوچتا ہوگا، وہ بندہ کیا سوچتا ہوگا کہ تیرے نام پہ میں نے دھوکہ دیا ہے، اللہ میں جاؤں تو جاؤں کیسے، دریا کا پاٹ بہت چوڑا ہے۔ پھر اسے خیال آیا، ایک تنا نظر آیا، یا اس نے درخت کا ایک تنا کاٹا، اس میں سوراخ کر کے پیسے اس میں پوٹلی میں ڈال کر ساتھ پرچی لکھ دی کہ جس رب کو ضامن بنایا ہے اس رب کے حوالے کر کے تیری طرف پیسے بھیج رہا۔ یہ دریا کی لہریں جانے اور رب جانے، یہ دریا کی تغانی جانے اور اس دریا کو بنانے والا جانے۔ میں نے تو جس کو ضامن بنایا تھا وہ دیکھ رہا ہے، اگر کشتی مل جاتی تو خود جاتا، اللہ اس تنے کو میں نے دریا میں دھکیل دیا ہے، اب تو جانے اور وہ جانے، میرے مولا اس کو پہنچانا۔ ادھر وہ آدمی کھڑا ہے، شام پڑ گئی، کہنے لگا یار وہ نہیں آیا، لیکن اس نے ضامن تو اللہ کو بنایا تھا، ایمانت دار بندہ تھا، یار امین نظر آتا تھا، دھوکہ دینے والا نہیں نظر آتا تھا۔ ابھی واپس چلنے لگا تو دیکھا کہ دریا سے ایک تنا اس کے کنارے آ کے لگ جاتا۔ وہ تنا کیسے کنارے لگ سکتا تھا؟ وہ تو اللہ اس کو لے کے آ رہا تھا، وہ اس بندے نے تو اپنا کام کر دیا کہ تنے کو چھوڑ دیا، اب دریا کے پاٹ سے اس تنے کو اللہ خود چلا کے لا رہا ہے۔ کس بندے تک پہنچنا ہے؟ مڑنے لگا، دیکھا تنا ہے، کہنے لگا چلو پیسے نہیں آئے، یہ تنا کافی بڑا ہے، یہ اٹھا لیتا ہوں گھر لے جاتا ہوں، لکڑیوں کے کام تو آئے گا، چلو چولہا تو جلائیں گے۔ اور جب اس نے تنے کو کاٹا تو بیچ میں وہ روپیوں کی پوٹلی اور پرچی پڑی ہوئی تھی، جس رب کے نام سے میں نے قرض لیا تھا اس رب کے نام کے حوالے کر کے یہ میں پیسے تمہیں بھیج رہا ہوں۔ آج مجھے اس طرح کشتی نہیں ملی۔ اس نے کہا اللہم لک الحمد، اللہ واقعی جو امین ہو، امانت دار ہو، جو پیسہ لوٹانے کی نیت رکھتا ہو، اللہ لوٹا وہ نہیں رہا ہوتا، لوٹا تو رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے، لوٹا اللہ رہا ہوتا، اسباب اللہ خود بناتا ہے۔
راستے اللہ سارے خود بناتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے دنیا کے لوگ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امانت دار خزانچی کے لیے بھی صدقہ کرنے والے کے مثل ہی صدقہ ہے۔ جو خزانچی ہے، مسجد کا ہے، مدرسے کا ہے، کسی معاملے کا ہے، وہ امانت دار ہے، جتنا اس کو کہا گیا وہ اتنا دے رہا ہے، اللہ برابر کا اس کو صدقے کا اجر دے رہا۔ کیوں؟ حالانکہ روپیہ اس کا نہیں ہے، لیکن وہ امانت دار ہے، اس وجہ سے اللہ اس کو برابر کا اجر عطا فرماتا۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں یہ کتاب الایمان میں روایت ہے اور حضرت انس اس کے راوی ہیں، سن لیں بھائیوں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں ہے، اور جو وعدے کا خیال نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں کر رہا، جو وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا ہے، اور اس کا ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے۔ جو روپیہ دیکھ کر پھسل جائے وہ پھر اللہ کا بندہ تو نہ ہوا۔ جو پیسہ دیکھ کر پھسل جائے کہ یہ پاس پڑا ہے، ہتھیار لو، بہن کی زمین ہے، بھائی کی زمین ہے، ملتی ہے، آج زور ہے، پاور ہے، میں افسر ہوں، لے سکتا ہوں، پولیس کے زور پہ لے سکتا ہوں، گورنمنٹ کے زور پہ لے سکتا ہوں، پاور رکھتا ہوں، لیکن رب کو قیامت کے دن یہ بندہ جواب کیا دے گا؟ وہاں تو دینا پڑے گا۔ اور نجات اس کی جو امین ہے، جو امانت دار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو بھی کسی رعیت کا نگران بناتے ہیں، ایک کونسلر ہی اللہ کسی کو بنا دیتا ہے۔ 4 گلیوں کا ایک کونسلر اگر کوئی بن جاتا ہے تو اللہ قیامت کے دن ان 4 گلیوں میں جتنے لوگ رہتے تھے، بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورتیں، سب کا سوال اللہ اس کونسلر سے کرے گا۔ ان کے ساتھ انصاف کیا تھا؟ جو عہدہ ملا تھا اس کا استعمال جائز تھا؟ رشوت لے کر کام تو نہیں کرتا رہا؟ ایک محلے کا کونسلر قیامت کے دن پورے محلے کا جواب رب کو دے گا، اکیلا دے گا۔ اللہ ایک ایک گھر کے بارے میں پوچھے گا کہ تجھے عہدہ دیا تھا، تم نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ تمہیں عہدہ دیا تھا، یہ پینشن لینے کوئی چلا جائے، ساری زندگی نوکری کی ہے اور وہ دھکے کھاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں پیسے نہیں دو گے تو تمہارا کام نہیں ہوگا، تمہاری فائل لٹکی رہے گی۔ کوئی مقدمہ جائز ہے، کسی کی عزت پہ حملہ ہوا ہے، اب وہ تھانے میں گیا ہے اور وہ کہے جی آپ مہربانی کریں، وہ بندہ ہے، وہ اس نے ایسے کیا ہے، وہ ٹھیک ہے جی چلتے تو ہیں لیکن پیٹرول کے پیسے تو دے، پیٹرول دیں گے تو ڈالا جائے گا، گاڑی جائے گی۔ گورنمنٹ کیا دیتی ہے؟ تنخواہ نہیں دیتی ہے۔ اور جس نے ناجائز طریقے سے لیا، ایمان ہی نہیں رہا، اب پیسے کو کیا کرنا ہے اس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے امیر کیوں نہیں بناتے، کسی علاقے کا حاکم کیوں نہیں بناتے؟ اے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے ذمہ داری کسی علاقے کی کیوں نہیں دیتے؟ کوئی چھوٹا علاقہ ہی دے دے، میں بھی ذمہ داری سنبھالوں۔ آپ نے فرمایا، سیدنا ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں میرے کندھے پر اس طرح ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو ذر یا ابا ذر انکا ضعیف، ابو ذر تو کمزور ہے، کمزور آدمی ہے ابو ذر۔ اور یہ امانت سے اس کو مشتق کیا گیا ہے۔ ابو ذر جو جس کو امیر بنایا جاتا ہے نا، پھر امانت کی بہت بڑی ذمہ داری اس پر آ جاتی ہے، اور اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو پورا کرے گا تو اس کو کامیاب کرے گا، ورنہ ابو ذر یہی امارت اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، یہ امارت ہی جہنم میں لے جانے کی کافی ہے۔ کیوں؟ کہ لوگ اس کے پاس آئیں گے، رشوت دینے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے ایک شخص کو بھیجا فلاں علاقے سے جاؤ اور زکوٰۃ وصول کر کے واپس آؤ۔ وہ شخص چلا گیا اور جب واپس آیا اس کے الفاظ یہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جس کام بھیجا تھا میں چلا گیا، یہ آپ کا مال ہے؟ یعنی جس کام مجھے بھیجا میں زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آیا، اور ایک طرف یہ حضور میرا مال ہے، یہ مجھے تحائف ملے ہیں، یہ مجھے تحفے ملے ہیں۔
اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا یہ تحائف تمہیں کیسے ملے؟ تمہارے عہدے کی وجہ سے. آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں تم اب آج اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھو اور بیٹھے رہو، میں محمد بھی دیکھوں تمہیں کون تحفہ دینے کے لیے آتا ہے. تمہارے عہدے کی وجہ سے دیے گئے اور تو قبول کر کے آ گیا. اور وہ لرز اٹھا، یا رسول اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ پھر آپ منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دیا کہ جو شخص اگر کسی جگہ کا حاکم بنایا جائے وہ لوگوں سے تحائف وصول نہ کرے کہ ان کے پیچھے ان کی خواہشات چھپی ہوتی ہے، وہ ناجائز کام کروائیں گے تم مارے جاؤ گے. تمہیں تحائف لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک اور صحابی تھا، یہودی آزما رہا ہے، یہودی کہ مسلمان امانت دار ہیں کتنے. جاپان یہ پہلے نمبر پر امانت داری میں اور پاکستان 164ویں نمبر پر. اور مزے کی بات ہے پاکستان سے تبلیغی جماعت جاتی ہے جاپان کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے آئے. کس قدر مر جانے والی بات. جاپان سچائی اور امانت داری میں 1 نمبر پر، پاکستان 164 نمبر پر. اور پاکستان کے لوگ وہاں جا کر کہتے ہیں سچ بولا کریں بھائی، امانت داری سے کام کیا کریں. پاکستان کی بنی چیز پر ہمیں کتنا ٹرسٹ ہے، اور کوئی چیز جاپانی ہو تو ہمارا دل ہی جانتا ہے کہ ہم کس چیز کو ترجیح دیں گے. ایک طرف ہمارے ملک کی بنی چیز ہے، ایک طرف جاپان کی بنی ہے. ہم کہیں گے نہیں جاپانی لے آؤ. وہ جو رب کو نہیں مانتے لیکن قرآن کی اسلوب انہوں نے اپنائے، دیکھ لیں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں وہ. اور کیسے تبلیغ کرتے ہیں ان کو جا کر، جن کا نمبر امانت داری اور سچائی میں 164ویں نمبر پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جس شخص کو اللہ نے ایک بھی بیٹا دیا ہے، اب اللہ نے اس کو امانت دار بنا دیا. خیانت نہ کرنا، دنیا ہی پڑ جائے، قرآن کا پتہ ہی نہ ہو، حدیث کا پتہ ہی نہ ہو. اور بھائی یہ امانت ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے، حق ادا کرو اس کا. اللہ کا بندہ بناؤ، اللہ کے سامنے جھکاؤ، تعلیم دو اس کو رب کے نام کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کا غلام بناؤ اس کو. اگر غلط تربیت کی یا اگر اسے بدعت کی طرف لے گئے یا خلاف سنت کاموں کی طرف لے گئے، جب تک وہ کرتا رہے گا تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، اللہ کے عذاب کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جائے. کیوں کہ بیٹا بھی امانت تھا اور اس معاملے میں تم خیانت کر گئے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی عہدہ طلب نہ کرو، اور ہمیشہ اس سے بچو کہ میں نے یہ عہدہ لے کر کیا کرنا ہے کہ جو قیامت کا دن آئے اور اللہ کے ہاں جواب دینا میرے لیے مشکل بن جائے. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو امیر مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بن کر مسلمانوں کی خیر خواہی میں کوشش نہ کرے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ امیر، وہ صدر، وہ وزیر اعظم، وہ MNA، وہ MP ہے، وہ ایک کونسلر، وہ حکومت کی طرف سے ایک چھوٹا سا عہدے دار، اگر وہ اپنے عہدے کو ایمان سے نہیں نبھاتا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور تم نے تو ان کو ہی لوٹا ہے کہ ہم نے تو تمہیں بنایا تھا، عہدہ دیا تھا سرکاری کے لوگوں کی مدد کرو گے، خیر خواہی کرو گے، اور تم ہی ان کو لوٹنے بیٹھ گئے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت معقل ابن یسار سے یہ روایت ہے کہ جو شخص کسی مسلمان رعیت کا ذمہ دار بنے، آپ میں سے ہی کسی کو کہہ دیتے یار آپ ہمارے سربراہ بن جائے، محلے کا اتفاق ہو جاتا ہے، اب سربراہ بن گیا، صدر بن گیا، اور پھر اگر اس نے کسی ایک شخص کو بھی دھوکہ دیا، ایمانداری سے کام نہ لیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اسے اس حالت میں موت آئے گی کہ جنت اس پر حرام ہو چکی ہوگی. موت سے پہلے جنت حرام ہو چکی ہوگی کہ تم نے جو فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا. تم نے لا الہ الا اللہ کی کیا لاج رکھی ہے؟
کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اور لوگوں سے رشوت لیتا رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا رہا، اللہ تیری ذات کی قسم ہے تیرے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، پھر اپنے بچوں کے لیے بچوں کو گاڑی لے کر دینی ہے، گھر بنا کر دینا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ لباس لے کر دینا ہے، اس لیے لوگوں سے بے ایمانی سے کام کرتا رہا ہے اور لوگوں کو لوٹتا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ ماں عائشہ کہتی ہیں دعا کرنے والے اللہ کے رسول ہیں کہ اے اللہ جو شخص میری امت کے دینی اور دنیاوی معاملات میں کسی معاملہ کا ذمہ دار بنایا جائے، خطیب بن جائے، امام بن جائے، خادم بن جائے، مسجد کا صدر بن جائے، سیکٹری بن جائے، ٹھیک ہے، مسجد کے اور جو بھی عہدے ہوتے ہیں وہ مل جائیں، یا دنیاوی عہدوں میں وہ ڈاکٹر ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ سرجن ہے، وہ کوئی بھی ہے، دنیاوی کسی بھی عہدے میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اسے دینی یا دنیاوی کوئی عہدہ دے دیا گیا، معقل ابن یسار کہتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے اور پھر وہ لوگوں کو مشقت میں ڈالتا ہے، لوگوں کو مشقت میں ڈالتا ہے، مسجد کا صدر ہے، اب کیا ہے نماز پڑھنے بندہ آیا، کہاں سے آیا پتہ نہیں، اب صدر صاحب بات کر رہے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں ہے یہ مسجد بند کرنے کا وقت ہے، نکلو یہاں سے، تکلیف میں ڈالا اس کو، خزانچی ہے وہ مکمل حساب نہیں رکھتا، تکلیف میں ڈال رہا ہے سب کو دنیاوی اعتبار سے، ڈاکٹر ہے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، نہیں بس کہتا ہے میرا کلینک کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، مشقت میں ڈال رہا ہے جو لوگوں کے کام نہیں آتے۔ ماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہ جو انسانوں سے نرمی نہ کرے تو بھی اس سے نرمی نہ کرنا، یا اللہ تو بھی ایسا ہی سلوک کرنا، اور سلوک دنیا میں بھی ہوتا ہے، سلوک آخرت میں بھی ہوگا کہ جو اب ڈاکٹر ہیں بڑے بڑے اچھے بھی ہیں، اللہ کی قسم ہے میں نے ڈاکٹر کے روپ میں اللہ کے ولی دیکھے ہیں، ڈاکٹر کے روپ میں قاتل بھی دیکھے ہیں، اور یہ بڑا معروف واقعہ تھا کہ ڈاکٹر ہے اور بہت لائق تھا، بہت لائق ڈاکٹر تھا، اور لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ عرب کے رسالہ اس میں یہ چھپا تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور لوگوں نے سڑک سے اس کو اٹھایا، ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں یہ رحم ہے، ابھی بھی ہوتا ہے، لوگ اپنی گاڑیوں میں اٹھا کر لے جاتے ہیں، خون لگتا ہے لگ جائے، گاڑی خراب ہوتی ہے ہو جائے، یار اس بندے کی جان بچ جائے۔ وہ اس مشہور ڈاکٹر کے ہاسپٹل پہنچے اور کہا ڈاکٹر صاحب ایک نوجوان ہے اتنا شدید زخمی ہوا ہے، خدا کے لیے آپ اس کا علاج کریں، اس کا آپریشن کر دیں، وہ مر جائے گا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میری فیس 3 لاکھ روپے ہے، 3 لاکھ میری فیس ہے، فیس لے آؤ تو اس کا آپریشن کر دیتا ہوں۔ تو اس سے چھوٹے ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ معاملہ سیریس ہے، لوگ ہاتھ باندھ رہے ہیں، پاؤں پڑ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے اللہ کے بندے ہو تم بھی، جو مر رہا ہے وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اصول ہے، آج فری آپریشن کروں گا کل 10 اور آ جائیں گے، لوگ اور دیر لگ گئی، وقت بہت گزر گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ 3 لاکھ لے آئے، ڈاکٹر کو دیا۔ جب نوجوان کو آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے اور اس کے چہرے سے جو کپڑا اٹھایا تو ڈاکٹر کی چیخیں بلند ہوتی ہے، ایک اکلوتا بیٹا اس کا وفات پا چکا تھا، اور وہ ڈاکٹر پاگل ہو جاتا ہے بعد میں، اب 3 لاکھ کو دیکھتا ہے، کبھی اس اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، اب بول نہیں رہا ہے، لوگ کہا بتائیں تو صحیح، وہ یہ پتہ نہیں کون تھا، اجنبی تھا، ہم نے رب کے لیے کوشش کی، مر گیا، چلو اس کی آئی تھی، اور تم کیوں رو رہے ہو، اوزار زمین پہ گر رہے ہیں اور دیواروں سے ٹکرے کیوں مار رہے ہو؟ کہنے لگا وہ 3 لاکھ جو شرط لگائی تھی آج میرے بیٹے کی جان لے گیا، اور مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ کے دل میں نرمی ہوتی، اگر آپ کے دل میں نرمی ہوتی، آپ کہتے پیسے بعد میں، پہلے انسان کی جان کو بچایا جائے، اور تمہیں تمہارے رب نے سزا دی ہے
کہ اللہ نے تمہیں عہدہ دیا اور تم لوگوں کو مشقت میں ڈالتے ہو. یہ ایمان نہیں ہے، یہ امانت داری نہیں ہے، یہ امانت داری نہیں کہی جا سکتی. ڈاکٹر ہیں اور وہ پریشان ہے، اتنے پیسے لاؤ تو آپریشن ہوگا، مرتا ہے تو مر جائے. کئی ہاسپٹل، مہنگی ہاسپٹل تو ایسے ہے کہ مریض مر گیا ہے، اب پیسے دے کر ڈیڈ باڈی ملے گی. ظلم اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس پہ رحم نہ کرنا جو عہدہ لے کر امین نہ بنے، امانت دار نہ بنے، جس کے دل میں نرمی نہ ہو. یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی نہ کرنا. اور یہ 3 لاکھ روپیہ یہ فیس لینے والا یہ پاگل ہو جاتا ہے. اور امانت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہے اور پھر ادھر ادھر دیکھے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہیں، ایک بات کر رہا ہے اور بات کے دوران وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا، یہاں سے سمجھ جائیے کہ آپ کو ان کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے. رسول کریم علیہ السلام فرمایا کوئی 2 لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شخص بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو اس کا مطلب ہے سمجھ جاؤ کہ آپس میں بات کر رہے ہیں، تم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے ہو، بے شک وہ تمہارا سگا باپ کیوں نہیں بیٹھا ہوا، جب تک بات ختم نہ ہو جائے. اور آپ نے فرمایا اس کا بھی ایمان نہیں ہے کہ کسی نے اس پہ اعتماد کر کے بھروسہ کر کے بات کی اور اس نے وہ بات آگے جا کر بتا دی، اللہ نے اس کے دل سے بھی ایمان کو کھینچ لیا. وہ تو ایک بات کا پاس نہ رکھ سکا، اس نے تم پہ بھروسہ کیا، اعتماد کیا کہ یار یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے آگے بتائی، اللہ نے ایمان کو دل سے کھینچ لیا. اب یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، جس حالت میں مرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش سے یہ محروم ہو چکا. اللہ کے رسول اس کی سفارش نہیں کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی کو اللہ کی راہ میں امانت کو توڑتے ہوئے پاؤ تو اس کی اشیاء کو جلا دو اور اس کو اتنا مارو کہ جہنم کی آگ اس کو یاد آ جائے. جب ایسے شخص کو پاؤ کہ جس کو اللہ کی راہ میں امانت توڑتے ہوئے دیکھو، بدعہدی کرتے ہوئے دیکھو، تمہیں یار پیسے دیے، او یار وہ خرچ ہو گئے، اچھا دے ہی دوں گا، پیٹو اس کو. سنن نبی داؤد میں روایت، او تم نے ایسا کیا کیوں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی حد کو کیوں توڑا ہے؟ بے شک آپ نے 100 روپیہ کسی کو بطور امانت دیا، اس نے کہا جی میں نے لگا دیا. حضرت عمر کہتے مارو اس کو، اتنا مارو کہ یاد آ جائے اس کو کہ میں نے کیا کیا ہے. بات 100 روپے کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے. وہ تیرا ایمان اتنا ہی سستا تھا کہ ان روپیوں میں اپنا ایمان بیچ کر آگے چلا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے تمہارے سپرد امانت کی اس کی امانت لوٹا دو، اور جس شخص نے تمہارے ساتھ دغا کیا، آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے، آپ نے تو امانت لوٹا دی. یا کوئی شخص ہے آپ اس کے کہتے ہیں یار یہ 10 لاکھ روپیہ ہے میرا، رکھ لو، اس نے رکھا، اب جو ہے آپ کے پاس وہ آیا اور اس نے آپ کی رقم دے دی، اب تمہارا بھی حق بنتا ہے اس کے ساتھ دغا نہ کرنا. یہ حدیث صحیح بخاری میں، سنن نبی داؤد میں اور ترمذی میں اور بیہقی میں یہ ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا دین بھی پورا نہیں ہے، جو وعدہ بھی پورا نہیں کرتا اور جو امانت داری سے کام بھی نہیں لیتا. آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی، آپ نے پورا اس کا روپیہ اس کے وقت پہ اس کو واپس کر دیا، ٹھیک ہے. اب باری اس کی آئی، اگر وہ دغا کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت تم دغا نہ کرنا، وہ تو اپنا ایمان بیچ چکا ہے، بدلے میں اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، ایمان کے بدلے ایمان نہ بیچنا. اگر وہ دھوکہ کر گیا، اور ہم ساری زندگی اس سوچ میں رہتے ہیں کبھی تو یہ داڑھ کے نیچے آئے گا ہی نا، کبھی تو ایسا معاملہ بنے گا نا، پھر میں بھی اس کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے، پھر میں بھی اس کو بتاؤں گا کہ کیسے تکلیف پہنچائی جاتی. یہ حکم ہے، وہ دغا کر کے اپنا ایمان کھو چکا ہے.
اب مقابلے بازی میں تم بھی دغا کر کے ایمان سے خالی نہ ہو جانا۔ ہر رسول نے دنیا میں یہ کہا میں رسول بھی ہوں، میں امین بھی ہوں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے ہاں امانت بہت بڑی چیز ہے۔ جبریل کو بھی اللہ نے امین کہا۔ اور لوگوں، جو فرشتہ میرے نبیوں پر وحی لے کے آتا ہے وہ فرشتہ بھی امانت دار ہے، وہ بھی خیانت نہیں کرتا۔ جو دین مکمل پہنچایا تو آپ نے اللہ کو گواہ بنایا کہ یا اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے دین پورا پہنچایا۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ یہ یورپ کی یونیورسٹی ہے، رات میں پڑھ رہا تھا، معذرت کے ساتھ سے 2 منٹ اور، کہ وہ ایک اسکول کے وائس چانسلر کی بیٹی جو یونیورسٹی سے اپنے گھر جاتی ہے، اپنی کنوینس پہ جاتی تھی، باپ کو پرواہ نہیں تھی، نوجوان تھی، اور یونیورسٹی سے چھٹی ہوئی تو یک دم اندھیرا چھا جاتا ہے، بادل اتنے سیاہ آئے اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ طلباء دوڑتے پھر رہے ہیں، کوئی کدھر، اسے بھی پتہ نہیں چلا میں کہاں جا رہی، اس کا بدن بھیگا ہوا ہے، سردی سے لرز رہی ہے، اور بادل اتنے سیاہ ہیں کہ جیسی اندھیری رات ہو۔ چلتے چلتے ایک دروازہ نظر آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نوجوان باہر نکلتا، عورت بھی نوجوان ہے، مرد جو نکلا ہے وہ بھی نوجوان ہے۔ اس لڑکی نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، میرا باپ وائس چانسلر ہے۔ یہ اس طرح اچانک بادل آئے، اندھیرا ہوا اور بارش اور بجلی کی کڑک سے میں خوف زدہ ہوئی۔ اس نے کہا جس یونیورسٹی میں تم پڑھتی ہو اسی یونیورسٹی میں میں طالب علم، آ جاؤ، گھر کے اندر آ جاؤ۔ اب نوجوان ایک ہی کمرہ ہے، غریب تھا، اس نے کہا بی بی تم یہاں بیٹھو، ہیٹر اس نے لگا دیا، اس نے کہا ٹمپریچر ابھی اس کا ٹھیک ہو جائے گا، تو تم سونا چاہو سو جاؤ، لیٹنا چاہو لیٹ جاؤ، جب بارش تھم جائے، بادل چھٹ جائے تو تم اپنے گھر چلی جانا۔ وہ نوجوان تھوڑی دیر کے بعد جب ہیٹر لینے کے لیے آتا ہے، وہ لڑکی سو چکی تھی۔ یہ صحیح سچا واقعہ ہے، یہ وہ لڑکی سو چکی تھی اور اس نے اتنی حسین و جمیل خاتون کبھی نہیں دیکھی۔ ہیٹر تو لینے آیا تو کیا ہوا، کچھ مدت کے بعد، کچھ وقفے کے بعد جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکا وہاں موجود نہیں ہے۔ ارد گرد پوچھا، بارش تھم چکی ہے، تو لوگوں نے بتایا وہ بے ہوشی کی حالت میں اسے ہسپتال پہنچایا گیا، اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے۔ وہ خاتون اپنے گھر جاتی ہے، باپ کی گود میں سر رکھ کر قسم اٹھا کر کہتی ہے ابو مجھے نہیں پتا جب میں سو گئی میرے ساتھ کچھ ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ اس طرح میں طوفان میں پھنس گئی۔ اب وہ بندہ امین تھا، اللہ والا تھا، ایمان والا تھا یا خائن تھا، مجھے نہیں پتا۔ باپ یونیورسٹی کا رجسٹر چیک کرتا ہے، اس دن کتنے لوگ غیر حاضر رہے، پتہ چلا ایک بیمار ہے، ایک اسپتال میں داخل ہے۔ باپ ہسپتال میں گیا اور حالت دیکھ کر لرز گیا، نوجوان کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ نہیں بتایا میں وائس چانسلر۔ کہنے لگا بیٹے تجھے تیرے رب کی قسم ہے صحیح بتانا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا بابا جی کل ایک خوبصورت لڑکی میرے گھر میں آئی اور جب میرا گناہ کا ارادہ ہوا تو اچانک مجھے جہنم کی آگ یاد آئی، میں نے چولہے پر اپنی ایک انگلی کو رکھا، ذرا چیک کر کے تو دیکھوں کہ یہ آگ برداشت ہوتی ہے، وہ تو 70 گنا زیادہ ہے، میری یہ ایک انگلی جل کر راکھ ہو گئی۔ میں باز آ گیا، شیطان نے پھر بہلایا، یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ بابا جی دوسری بار زنا کے ارادے سے جب کمرے میں جانے لگا، پھر جو باہر چولہا جل رہا تھا میں نے دوسری انگلی کو رکھا، میری دوسری انگلی بھی کوئلہ ہو گئی۔ تکلیف کی شدت سے میں بے ہوش ہوتا تو کبھی ہوش میں آتا، کبھی بے ہوش ہوتا تو کبھی ہوش میں آتا۔ شیطان برگلاتا تو ایک انگلی چولہے پہ رکھ دیتا، اور جب میرے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کوئلہ بن گئی تو مجھے پھر نہیں پتہ چلا میں کہا۔ باپ کی چیخیں بلند ہوتی ہیں، ہسپتال میں کہتا ہے اے لوگوں جتنے لوگ یہاں جمع ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں نرسیں ہیں سب آؤ، سب جمع ہو گئے۔ کہنے لگے گواہ ہو جاؤ اس کے ہاتھ جل چکے ہیں، ان ہاتھوں سے ساری زندگی یہ کام نہیں کر سکتا ہے، انگلیاں کوئلہ بن چکی ہیں، لوگوں گواہ ہو جاؤ اس بندے کے ایمان کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ میں رب سے مانگا کرتا تھا اللہ
دنیا کی دولت بڑی ہے میرے پاس، داماد وہ دے دے اللہ جو ایمان والا ہو، یا اللہ داماد وہ دے جو امانت و دیانت والا ہو۔ اور آج مجھے وہ مل گیا۔ میرے بیٹے ہاتھوں کے جل جانے کی پرواہ نہ کرنا، ہاتھ جل گئے کوئی بات نہیں، جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ اور میں اپنی بیٹی کا نکاح کیوں کر رہا ہوں؟ جو رب سے میں نے مانگا تھا مجھے رب نے وہ دے دیا۔ جب بھی انسان امانت داری اور وعدوں کو پورا کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اسے دگنی عزت عطا فرماتا ہے۔